بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اور دھماکے دار اسٹوری کے ساتھ کہ اڈیالہ جیل میں ہنگامی ملاقات کے لیے علی امین گنڈا پور کو 1 on 1 کیوں بھیجا گیا۔ حالانکہ ان کی ملاقات تو طے تھی، کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن انہیں فوری طور پر الگ سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں بھجوایا گیا اس کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اب اس کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے وہ کچھ پیغام رسانی کا ذریعہ بنے اور پھر جوابی میسج بھی لے کر گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کل کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اس حوالے سے اس شعر کی حالت ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کیونکہ اب تک جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں جارحانہ اقدامات، وہ انہیں الٹے پڑے ہیں۔ اس لیے وہ پریشان ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا لائن لیں کہ اس کا انہیں کم از کم پولیٹیکل فائدہ ہی ہو جائے۔ اس حوالے سے کیا منصوبہ ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے۔ عمران خان تک علی امین گنڈا پور کیا پیغام لائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے، اور پھر اس کا کیا جواب لے کر گئے، اس کے حوالے سے بھی جو رازدان حلقے ہیں انہوں نے کچھ بات باہر نکالی ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت زیر غور معاملہ کیا ہے؟ دو طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں، ایک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا دور بھی شروع ہو گیا ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان۔ اس حوالے سے آج عمران خان کے خصوصی ایلچی بیرسٹر سیف ایک اہم پیغام لے کر پیر صاحب پگارا کے پاس گئے، جو جی ڈی اے کے سربراہ ہیں سندھ میں۔ انہیں وہ کیا پیغام دے کر آئے ہیں اور وہاں پر کیا گفتگو ہوئی وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مریم نواز کو ایک جارحانہ بیانیہ لانچ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے۔ یہ اچانک تبدیلی کیوں آئی ہے اور کن رہنماؤں کے ذمے کیا ڈیوٹی لگنے جا رہی ہے، یہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے فیصل واوڈا نے آج پریس کانفرنس کی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے حوالے سے وہی پرانی گیدڑ بھبکیاں دینے کی کوشش کی، ایک پرانا چورن انہوں نے بیچنے کی کوشش کی عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے، لیکن وہ آج بکا نہیں بلکہ ان کی اپنی حالت جو تھی، وہ کہتے ہیں کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، کھوکھلا لب و لہجہ۔ اس پر صحافیوں نے سوالات بھی کیے کہ جناب آپ کی باتوں میں وہ کھنک وہ گھن گرج نہیں ہے اس وقت، تو پھر وہ خاموش ہو گئے کھسیانی بلی کی طرح، مسکرا کر یا تھوڑی سی ہنسی ہنس کر۔ یہ بھی دلچسپ پریس کانفرنس کا احوال آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم حسب معمول اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایکسکلوسیو سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہم آپ کے لیے بناتے ہیں، تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کیجیے گا اور اس پر کمنٹس بھی کیجیے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں ناظرین۔ آج جو خصوصی ایلچی بھیجا گیا جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارا کی طرف سے، بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ اب چونکہ معاملات اپنے حتمی مراحل کی طرف جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور خاص طور پر سمجھ لیں کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ٹریک 2 مذاکرات جاری ہیں، وہ اب نئی نگران حکومت کے قیام اور نئے عام انتخابات کے معاملے پر ہو رہے ہیں۔ یہ ہم ایکسکلوسیو خبر آپ کو دے رہے ہیں ناظرین کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہیں وہ نئی نگران حکومتوں اور جو نئے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ اس کی جب ہم گنڈا پور کی اور عمران خان کی آج کی ملاقات پر بات کریں گے اسی ویڈیو میں، تو اس وقت یہ ساری تفصیل بتائیں گے کہ یہ مذاکرات کیا ہیں اور کن امور پر ہو رہے ہیں۔
فی الحال یہی ہم بات کر کے آگے بڑھیں گے کہ اس حوالے سے اہم پیغام لے کر بیرسٹر سیف آج ملے ہیں پیر صاحب پگارا کو، جو فنکشنل لیگ کے سربراہ بھی ہیں، اور اس موقع پر جو محمد علی درانی ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات، وہ بھی اس موقع پر موجود تھے، جو مرکزی سیکریٹری جنرل بھی ہیں مسلم لیگ فنکشنل کے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں یہ خوشخبری دے دی گئی ہے پیر صاحب پگارا کو عمران خان کی طرف سے کہ اگلے عام انتخابات کے بعد انشاءاللہ العزیز سندھ میں بھی پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور ان کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہوگی، اور یہ بڑے طویل عرصے بعد سندھ کے عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، جو ایک سمجھ لیں کہ ریچھ کی طرح انہوں نے ایک جپھا ڈالا ہوا ہے صوبے کو پیپلز پارٹی نے اور زرداری مافیا نے، اب اس کے ختم ہونے کے دن بھی قریب آ گئے ہیں، اور جی ڈی اے کے سربراہ کو عمران خان کی طرف سے پیشگی مبارکباد بھی پہنچائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو نگران حکومتوں اور جو دیگر اہم عہدوں پر تعیناتیاں اور تقرریاں ہونی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ اہم پیغام رسانی کی گئی ہے اس ملاقات میں۔ تو اب آگے چلتے ہیں ناظرین کہ مریم نواز کو اب جوابی جارحانہ بیانیے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس یہی وقت ہے کہ اگلے عام انتخاب چونکہ اب قریب آ گئے ہیں، سر پر آ گئے ہیں، تو آپ نے جو بھی بیانیہ بنانا ہے وہ اپنی آئندہ انتخابی مہم کو مد نظر رکھ کر بنانا ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں چونکہ اب بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اگست ستمبر میں نئے عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مریم نواز نے اب حنیف عباسی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، عظمیٰ بخاری یا عظمہ بخاری اور خواجہ آصف جیسے اپنے جو ہاکس ہیں، جو عقاب ہیں، ان کے ذمہ یہ لگا دیا ہے کہ اب انہوں نے روزانہ بیس پر ایک آدھ پریس کانفرنس کرنی ہے اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو لتاڑنا ہے۔ تو یہ سلسلہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے، بیان بازی تیز ہو گئی ہے حنیف عباسی کا، خواجہ آصف کا، اور آپ نے آج بیان سن لیا ہوگا۔ رات گئے تک مزید آپ کو ایسے ہی بڑی بڑکیں سننے کو مل سکتی ہیں، لیکن اب آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اب سمجھیں کہ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی ان کی ساری گفتگو ہوا کرے گی۔ گیم یہ ہار چکے ہیں اور اب ان کے اقتدار کے لپیٹے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے ناظرین جس کا کل فیصلہ آنا ہے، فیصل واوڈا نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہونے کے حوالے سے اپنا جو پرانا چورن ہے وہ آج پھر بیچنے کی کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں، کیونکہ اب خود واوڈا کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ کہانی ختم ہے موجودہ حکومت کی، موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کی داستان اب داستانوں میں ہی ہوگی، اس ملک میں یہ کہانی اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے ان کا جو لب و لہجہ تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس میں وہ پہلے والا روب و دبدبا یا دم خم نہیں تھا، کھوکھلے لہجے میں انہوں نے ساری پریس کانفرنس کی۔ صحافیوں نے بھی ان سے کہا کہ جب آپ ایک طویل غیر ملکی دورے پر گئے ہیں، اس جانے سے پہلے آپ کا لب و لہجہ بڑا جارحانہ تھا، اور آج اس میں وہ کھنک نہیں ہے، وہ گھن گرج نہیں ہے، تو وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کے بعد خاموش ہو گئے اور کوئی اس کا واضح جواب نہیں دیا۔ ناظرین، آج جو مذاکراتی کمیٹی گئی تھی عمران خان سے ملنے کے لیے، اس نے واپس آ کر پریس کانفرنس کی۔ صاحبزادہ حامد رضا تھے اس میں، عمر ایوب تھے، اور کیا اسد کیسر تھے، اور علامہ راجہ ناصر عباس تھے۔ ان سب نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو مذاکرات ہیں اب وہ جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے حوالے سے مشروط کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ 9 مئی پر اور 26 نومبر پر اگر اس تیسری مذاکراتی جو میٹنگ ہے اس میں اگر آپ یہ جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مذاکرات آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ تو ایک کٹھ پتلی حکومت ہے،
اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیچھے بیٹھ کر اصل حکومت چلا رہے ہیں اور جس کا وہ اردلی ہے وزیر اعظم شہباز شریف بقول عمران خان کے، اردلی میں اب کہاں اتنی جرت، اتنی طاقت یا اتنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اصل مالکان کے کنڈکٹ پر غور و فکر کے لیے یا فیصلہ دینے کے لیے ایک آزاد جوڈیشل کمیشن قائم کر سکے۔ تو اس لیے حکومت اس وقت تک اس حوالے سے اب کوئی وعدہ نہیں کر سکتی کہ جب تک آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ انہیں خود منظوری نہیں دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بات مان لیں۔ اس لیے بال جو ہے وہ اب آرمی چیف کے کورٹ میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ جو مذاکراتی کمیٹی ملنے جا رہی تھی اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کو علیحدہ ملاقات کے لیے، جو 1 گھنٹہ 12 منٹ کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، بھیجا اور انہیں کچھ اہم پیغامات کے ساتھ بھیجا۔ کچھ وہ آپ پیغامات کیا تھے اور پھر وہ کیا جواب لے کر گئے، اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ ناظرین آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈائریکٹ مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کا کیا معاملہ ہے، اور جو کمیٹی کھیلا جا رہا ہے حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ اب جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جاری ہیں، اس کا ایجنڈا تو 2 رکنی ہے، وہ آپ نے سن لیا کہ ایک 9 مئی پر اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشنوں کا قیام، سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین غیر جانبدار جج صاحبان ہیں ان کی نگرانی میں، ان میں سے کسی ایک کی قیادت میں، اور دوسرا جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جن کے خلاف مقدمات ہیں کہ اگر 4 کیسز میں وہ بری ہو جاتے ہیں یا ضمانت ہو جاتی ہے تو 5ویں کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے کو ختم کر کے یہ جو سیدھی سادی ننگی چٹی انتقامی کارروائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ تقریباً عمران خان بھی اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی اور تمام کارکنان بھی جن کیسز میں وہ گرفتار تھے ان سب میں وہ یا تو بری ہو چکے ہیں یا ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اس لیے جو ہی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے مزید اب انتقامی کارروائی اور بدماشی نہیں کرنی، تو اسی دن عدالتوں کے ذریعے یہ سب لوگ رہا ہو سکتے ہیں، کسی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی آج عمران خان نے بھی واضح کر دیا ہے، اور جو صاحبزادہ حامد رضا نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ ہم کسی انتظامی آرڈر کے ذریعے رہائی پر نہ یقین رکھتے ہیں، نہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی ہمیں NRO نہیں چاہیے۔ اب دوسرے مذاکرات جو ہو رہے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ سن لیں۔ یہ مذاکرات عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ کے قیدی نمبر 804 اور اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات میں ڈائریکٹ ہیں، اور اس کے مختلف ذریعے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے بشرا بی بی کے ذریعے بھی یہ بات چیت ہوئی ہے، بات چیت چلتی رہی ہے، محترمہ علیمہ خان کے ذریعے بھی یہ بات چیت ہوئی ہے، بات چیت چلتی رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر مختلف جو پاکستان کی اہم شخصیات ہیں، ایک بڑے صنعت کار کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی درمیان میں رابطہ کار ہیں، اور علی امین گنڈا پور بھی ہیں اس حوالے سے رابطہ کار، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ جو آج ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ لیکن اب ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائریکٹ ہو رہے ہیں؟ اس کا ایجنڈا ناظرین ہے 8 فروری کہ 8 فروری کا جو فارم 47 والا مینڈیٹ ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے اور فارم 45 کے مطابق حکومتیں بنائی جائیں۔ یہ آئٹم نمبر 1 ہے۔ دوسرا آئٹم یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اسے ختم کیا جائے اور وزیر اعظم کی بھی چھٹی ہو اور وزراء اعلیٰ کی بھی چھٹی ہو، یہ اسمبلیاں بھی ختم کی جائیں اور چیف جسٹس کی بھی چھٹی ہو، اور جو گرفتار کارکنان ہیں ان کی بھی رہائی ہو۔ یہ ہے اصل ایجنڈا کہ جو بھی ظلم و ستم کیے گئے ہیں ان سب کو ریورس کر دیا جائے، اور پھر 8 فروری سے ہر اس سلسلے کا آغاز کیا جائے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، یعنی واپس سارا کچھ ریورس کر کے 8 فروری کی شام پر ہم کھڑے ہو جائیں کہ جب پی ٹی آئی جیت رہی تھی 2/3 اکثریت سے۔ تو ناظرین یہ ہے اصل ایجنڈا اور یہی ہیں اصل مذاکرات۔ ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن آج جو تازہ ترین خبر آئی ہے، جو باہر نکلی ہے، پلس رپورٹ ملاقات کے حوالے سے جو عمران خان کی اور گنڈا پور کی ہوئی ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ کی ملاقات، اس کے حوالے سے جو پلس رپورٹ آئی ہے، جو خبر باہر نکلی ہے وہ یہی ہے کہ یہی ایجنڈا تھا، لیکن
یہ स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा होती है, इस बार भी वही थी। तो जो धमकियां दी गई इमरान खान ने उन पर क्या जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन जो सही जेन्युइन और पॉजिटिव बात की गई उसका इमरान खान ने भी पॉजिटिव जवाब दिया। अब देखना ये है नाजरीन कि PDM की जो सियासी हुकूमत है वो जो मुज़ाकरात कर रही है उस हवाले से क्या वो आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, शहबाज शरीफ की हुकूमत, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ या आसफ़ अली ज़रदारी या मियाँ नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को कायल करने में कामयाब हो सकते हैं कि हम PTI के कारकुनों को भी रिहा कर देते हैं और एक जुडिशल कमीशन आज़ाद भी बना देते हैं ताकि ये जो उनकी हुकूमत की गाड़ी है थोड़ा आगे चल सके। हाँ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह आप समझते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि उस पर दबाव ऐसा है कि उसे इमरान खान का जो मैंडेट है 8 फरवरी वाला वो भी तस्लीम करना पड़ेगा अब, और इमरान खान को रिहा भी करना पड़ेगा, तो फिर वो सारी जो गेम है वो अपने हाथ में क्यों ना रखे और वो ये जो बॉल है वो अपोजिशन के हाथ में क्यों थमा दे। ये बड़ा अहम सवाल है। देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या रास्ता इख्तियार करती है। इसीलिए उसने खुद मुज़ाकरात करने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है जिसे हम ट्रैक 2 कहते हैं, और ये ट्रैक 2 जो था वो ट्रैक 1 बन गया क्योंकि अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 पहले हुई और जो असल मुज़ाकरात थे मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमत के हवाले से वो बाद में हुई। यानी जो ट्रैक 2 था वो ट्रैक 1 हो गया और जो ट्रैक 1 था वो ट्रैक 2 हो गया। इसी से आप तरजीहात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि असल मुज़ाकरात जो ट्रैक 2 हैं, लेकिन आज वो बाजी ले गए और अली अमीन गंडापुर को पहले उन पेशकशों के साथ भेजा गया जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं। तो नाज़रीन, असल ताकत चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है, इसलिए अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ की तरफ से हंगामी तौर पर पैगाम लेकर अडयाला जेल पहुँचे। और वो क्या पैगाम लाए, इस पर अब बात करते हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के लिए जो जवाब दिया वो भी बड़ा दिलचस्प था। और फिर वो जवाब ऐसा था कि अली अमीन गंडापुर को फिर फौरी तौर पर दोबारा ताकतवर हलकों के पास जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आकर की, और वहाँ मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा था। और वाज़े तौर पर फिर ये ऐलान कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा हामिद रज़ा ने कि 31 जनवरी हतमी तारीख है, अगर उस वक्त तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो फिर बात ख़त्म समझें। ये भी वाज़े कर दिया गया है नाज़रीन कि अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन हुकूमत कायम नहीं करवा सकती तो फिर भी ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज बिल्कुल क्लियर ये मैसेज दे दिया गया है हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और ज़राए यही कह रहे हैं कि कल शायद ये मुज़ाकरात हों, उसमें फिर ये लिख कर भी दे दिया जाएगा। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से आज 1-on-1 लहदगी में मुलाकात का एजेंडा इन्हीं ट्रैक 2 मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना था जो इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के दरमियान जारी हैं और जिनके हवाले से हम साबका वीडियोज़ में भी जिनमें हम साबका वीडियोज़ के में भी आपको हवाला सारा दे चुके हैं और ख़बर भी देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। एक बड़े सनतकार को भी इसी हवाले से 3 रोज़ पहले भिजवाया गया था। ज़राए का कहना है कि इन मुज़ाकरात में अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खान को धमकाया भी जा रहा है और कुछ पुरकशिश पेशकशें भी की जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से एक बार फिर कहा गया कि सज़ा सुनाई जा सकती है, तो इस पर खान का जवाब था कि सज़ा सुना दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे पहले भी आपने मुख्तलिफ़ सज़ाएँ सुना कर देख लिया है। 1.5 साल से मैं जेल में हूँ, मज़ीद 1.5 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मज़ीद 10 साल भी जेल में रह सकता हूँ। लेकिन आप अपने बारे में सोचें कि आपने अगले 1.5 साल में क्या करना है और अपने अगले 10 साल के बारे में आपने क्या सोचा हुआ है। बड़ा दिलचस्प जवाब दिया खान ने कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी 1.5 साल से जेल में हूँ, मज़ीद 1.5 साल भी रह लूँगा। आप बताएं आप अगला 1.5 साल कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे, ये आप खुद सोच लें। और अगले 10 साल के बारे में भी सोचें कि ये सिर्फ 1.5 साल की गेम नहीं है, फिर पूरी ज़िंदगी गुजारना होती है। बड़ा एक ज़ू मानी जवाब दिया खान ने और बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया।
ناظرین اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 2 آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ خود ہی خان کو 190 ملین پاؤنڈز کیس میں کل بری کر دے، اور پھر ساتھ ہی نون لیگ کی طرف سے اور اپنا جو اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا ہے، پالتو میڈیا، اس کی طرف سے این آر او کا شور مچا دیا جائے کہ لو جی عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، این آر او ہو گیا ہے۔ عمران خان کو بھی جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو این آر او دیتی ہیں فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، عمران خان نے بھی خفیہ طور پر وعدے کر لیے ہیں اور ایک این آر او ہو گیا ہے، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت ہوئی ہے یہ اسی این آر او کا حصہ ہے۔ ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ واردات بھی زیر غور ہے، اور دوسرا جو اس کا فائدہ یہ اٹھایا جائے گا، جو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ کیا وہ کرنے جا رہی ہے حکومت، دوسرا فائدہ یہ اٹھایا جائے گا کہ ملک میں این آر او کا شور مچا دیا جائے گا، اور ٹرمپ انتظامیہ کو پھر یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ دیکھیں جناب، آپ نے جو کہا تھا ہم نے اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے، اور رہائی کے لیے تمام کیسز کے فیصلے اب ہم اسی طرح ایک ایک کر کے عمران خان کی رہائی تک اس کے حق میں دیتے جائیں گے۔ یعنی وہ ایک ہی تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں کل۔ دوسرا آپشن یہ زیر غور ہے کہ فیصلہ سنانے کا عمل آخری مرحلے میں کوئی ٹیکنیکل جواز بنا کر مؤخر کر دیا جائے اور پھر پیشی دے دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کیا کہتے ہیں پنجرے میں سے اس تھیلے میں سے کیا بلی باہر نکلتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے ذریعے ناظرین عمران خان کو جو مزید پیغام بھجوایا گیا وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومتوں اور اسمبلیوں کو توڑ کر اگست ستمبر میں ہم نئے عام انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ بتائیں کہ پھر اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کیا طے کرتے ہیں، کیا آپ یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے دوران اور اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا ان خاص ایشوز پر۔ ان خاص ایشوز میں سے کچھ تو فوری نوعیت کے ہیں، وہ آج ڈسکس ہوئے ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ ان میں جو ہے نگران وزیر اعظم کا تقرر، نگران وزرائے اعلیٰ کا تقرر، نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر، اس حوالے سے جو مختلف نام ہیں ان پر مشاورت کا عمل شروع ہو گیا ہے، ذرائع کا کہنا ہے، ایسا ذرائع کا دعویٰ ہے۔ ناظرین علی امین گنڈا پور جو آج تجاویز لے کر آئے تھے ان میں کچھ اس حوالے سے نام بھی شامل تھے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نام ابتدائی مرحلے میں زیر غور ہیں، اصل نام ان میں سے شامل ابھی تک نہیں ہے، اور اصل نام وہ ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے سب سے اہم اور مؤثر اور تگڑا نام راحیل شریف کا ہے، اور 80 سے 90% چانسز یہی ہیں کہ راحیل شریف ہی اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور نئے عام انتخابات انہی کی نگرانی میں ہوں گے۔ تو ناظرین عمران خان کا مطالبہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، ان دونوں کے معاملے کو بھی نئے عام انتخابات سے قبل طے کر لیا جائے تو وہ اس عام انتخابات کی جو ساکھ ہے وہ اچھی ہو جائے گی، وہ بہتر ہو جائے گی، اور اس لیے پی ٹی آئی نے اس کو بھی اپنے بنیادی مطالبات میں شامل کر لیا ہے جو ٹریک 2 مذاکرات میں جاری ہیں۔ اور عمران خان کا کہنا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ خود ہی 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دلوائے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر جو پاکستان کا اصل آئین ہے اس کے تحت جسٹس منصور علی شاہ کو تعینات کیا جائے، تاکہ جو عام انتخابات ہیں وہ حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار عدلیہ کے تحت انجام پا سکیں۔ ناظرین ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے پہلی بار یہ پیشکش بھی کر دی ہے، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ خان نے یہ بڑی پیشکش کر دی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لیتی ہے اور انتقال اقتدار کے اس سارے عمل میں ملک و قوم کے مفاد میں نیک نیتی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کسی قسم کی ریگنگ میں ملوث نہیں ہوتی، تو وہ اپنے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں، جو ناانصافیاں ہیں اور جو ظلم و ستم کی انتہا ہے، اس حوالے سے وہ درگزر اور عام معافی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آج یہ جوابی پیغام لے کر گئے ہیں علی امین گنڈا پور، اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے
وہ اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنے کارکنوں کی طرف سے بڑے دل کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے دل کا جو مظاہرہ ہے وہ صرف اب عمران خان کو نہیں، پوری قوم کو کرنا چاہیے اور خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا چاہیے۔ جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔